مودودی صاحب کی جو فکری غلطیوں میں سب سے بڑی بنیادی غلطی تھی وہ یہ تھی کہ وہ حکومت اور سیاست کو دین کا اصل مقصد سمجھتے تھے کہ اصل چیز حکومت ہے، اصل چیز سیاست ہے، اور یہ فکر بالکل جو ہے قرآن و سنت کے منافی فکر ہے۔ یاد رکھیے اسلامی تعلیمات اس کا منشا حکومتوں کا حصول نہیں ہے، دین اسلام کا غلبہ ضرور ہے، وہ غلبہ دعوت کے ذریعے ہوگا، لوگوں کی اصلاح کے ذریعے ہوگا، معاشرے میں تبدیلی لوگوں کو بگاڑ کو سدھارنے سے ہوگا، اور اس کے رستے میں جو رکاوٹیں آئیں گی ان کا ازالہ جہاد فی سبیل اللہ سے ہوگا۔ لیکن اسلام کے اندر مقصود اصلی حکومت اور سیاست کا حصول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مودودی عقیدے کی آیتیں، وہ آیات جن میں عقائد کا بیان ہے، ان کو بھی تروڑ مروڑ کے، ان کو بھی اپنی عقلی سانچے میں ڈال کر کے اس سے بھی حکومت کشید کرنے پر لگے ہوئے تھے۔ عقیدے کی آیات جو ہیں ان سے بھی کھینچا تانی کر کے ان سے بھی حکومت کشید کرنے پہ لگے ہوئے تھے۔ اسی لیے جماعت اسلامی کی یہ ایک گمراہ فکر ہے جس کے نتیجے کے اندر آپ کے ملک کے اندر آپ نے ایک لہر دیکھی ہوگی خود کو شملوں کی۔ یہ جو آپ کے ملک کے اندر خود کو شملوں کی لہر تھی، یہ وہی خارجی رافضی فکر ہے جو اخوانی فکر ہے۔ مسلم حکومتیں، مسلم حکمرانوں کے خلاف مسلح تحریکیں کھڑی کرنا، یہ جو ہے اخوانیوں کا بنیادی اختلاف ہے سلفیوں کے ساتھ۔ دو فکر یاد رکھنا، ایک سلفی فکر ہے اور ایک اخوانی فکر ہے۔ چونکہ جو اخوانی ہے نا، یہ آپ نے لفظ سنے ہوں گے، اب میں اس بات کو تو نہیں زیادہ جانتا کہ آپ کو اس میں کس حد تک آپ کو ادراک ہے یا علم ہے اس معاملے میں، لیکن اکثر ہمارے طلبہ کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ لفظ سنے ہوتے ہیں اخوانی، کہ یہ آج کل بہت اصطلاح چلتی ہے، اور عمومی طور پر آپ دیکھیں تو اس نظریات کے اندر جو ہے یہ معاملات اخوانیت کے جو ہوتے ہیں، اس میں کتب مصر کے جو بدترین مکفر تھے، پوری امت کی تکفیر کرتے تھے، اس کی باقاعدہ تفسیر ہے سید قطب کی۔ سید قطب کی تفسیر آپ نکال لیں، یہ ظالم انسان اعلانیہ پوری امت کی تکفیر کرتا تھا، بدترین خارجی تھا، یاد رکھنا۔ یہ لوگ اس کو بڑا قائد لیڈر امام مانتے ہیں، بدترین قسم کا خارجی تھا، مکفر تھا، اور باقاعدہ مسلمان معاشروں میں، حکومتوں میں مسلح کارروائیاں جو ہیں یہ اس کا وتیرہ تھا، اور اس کا باقاعدہ اعلانیہ یہ علمبردار تھا، اور مودودی صاحب بھی فکر کے اندر اس کے ہم نوا ہیں۔ البتہ یہ دیکھنا ہے کہ مودودی صاحب کتب سے متاثر تھے یا کتب جو تھا وہ مودودی صاحب سے متاثر تھا، یہ جو ہے ایک پہلو تفصیل طلب ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ لیکن اس گمراہ فکر کے اندر یہ دونوں برابر کے شریک حصے دار تھے، مسلم حکومتوں کے خلاف مسلح تحریکیں۔ اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں حکومت اصل نہیں ہے، غلبہ دین، دعوت دین اصل چیز ہے، اور غلبہ دین بھی دعوت دین کے ذریعے ہے، نہ کہ مسلح کارروائیاں۔ ہاں، جو دعوتی رکاوٹیں ہوں اس کے خاتمے کے لیے جہاں جہاد کی ضرورت پیش آئے گی وہاں جہاد جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو ان کے اندر سب سے پہلے یہی وجہ ہے کہ مودودی صاحب کی یہ جو گمراہ فکر تھی حکومتوں کا حصول، اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ ایک بدترین ملعون انسان، خمینی جیسا خبیث، جو بدترین گستاخ بھی تھا صحابہ کا اور بدترین رافضی تھا، پلید انسان، اور اس ملعون انسان کا اندھا عقیدت مند تھا مودودی، مولوی مودودی بھی، اور اسی طرح اس اخوانی فکر کا حصے دار ہمارے ہاں جو ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، یہ بھی اسی اخوانی فکر کے علمبردار ہیں، صرف انداز میں فرق ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اخوانی فکر کے حامل ہیں اور ابو الاعلی مودودی بھی، اور یہی وجہ ہے کہ جو تھا یہ خبیث انسان ملعون جو خمینی تھا، اس نے جو امت مسلمہ کا قتل عام کیا اپنی حکومت کے حصول کے لیے، اور اس کو امپورٹ کیا گیا تھا جب رضا شاہ پہلوی کے خلاف ایران کے اندر، تو اس نے جو اندھا دھند قتل عام کیا وہ بدترین فساد فی الارض
مودودی صاحب اس کو جو ہے وہ اسلامی انقلاب سے، اور جو ہے اسی طرح جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد یہ اس ظالمانہ قتل عام کو اسلامی انقلاب سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ وہ شیطانی فساد اور امت مسلمہ کا ناحق قتل عام تھا، اور خبیث ملعون روافظ ان کمینوں کا جو ہے وہ اندھا جو ہے ظالمانہ تسلط تھا، اس کو اسلامی انقلاب قرار دینا بھی اسلام کی توہین کے مترادف ہے، یاد رکھنا۔ مودودی صاحب اس کے اندھے میں آتی ہیں، اور ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس کے اندھے میں آتی تھے، اس کو اسلامی انقلاب کر، کیوں کہ ان کا ان کے نظریے میں شامل ہے کہ دین کا مقصود اصلی کیا ہے؟ حکومتوں کا، اور وہ بھی مسلط کیا گیا تھا باقاعدہ، خمینی جیسا ملعون وہ بھی امپورٹ کر کے مسلط کیا گیا تھا ڈنڈے کے زور پہ، اور اندھا دھند امت مسلمہ کا قتل کیا تھا۔ دوسری بنیادی گمراہ کن فکر تھی مودودی صاحب کے اندر کہ آپ اس کی تفسیر رائے کے بدترین نمونے دیکھنے ہوں تو آپ کو تفہیم القرآن کے اندر متعدد جا بجا صفات کے معاملے میں یہ بدترین صفات کی طویلاتیں کرتے ہیں، بلکہ انکار تک کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ الرحمن الرحیم اس کی تفسیر نکال لیجئے،